حسن اخلاق یہ دعوت کے محاسن ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو، کہ اخلاق دعوت کے ہتھیار ہیں، دعوت کے اوزار ہیں. کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کے اوزار ہے تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں. جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے اپنے اچھے اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المؤمنین کے لیے. عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا. ام المؤمنین عائشہ بہت سخی تھی، وہ بہن اسما تھی وہ بھی بہت سخی، دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی. تو غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے، تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں. جلسہ اسی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا. میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر. حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا. وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا رحم کھانے کا مطلب. تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المؤمنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی. حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں. تو یہی دلوں کو جیتتے ہیں. حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق. اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی. تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق. لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے. ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. اسی سے جہالت کٹی ہے. جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی. آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے. مسجد میں ایک آدمی پیشاب کرتے، لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو، اسے پیشاب کر لینا، تو پیشاب رک جائے گا اس کا. ہاں لا تضربوه حدیث میں کہ اس کو پیشاب میں سے میں اٹکاؤ، پیشاب کر لینا دو مسجد میں. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے، اپنے ساتھیوں کے تم تو آسانی کرنے والے ہو، پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ، جگہ پاک ہو جاوے. ان کو یہ سمجھایا، اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہے، جنگلی ہے. تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں کہ سب کو برداشت کر کے، سب کو لے کر کے چلو، سب کی جھیلو، سب کی خدمت کرو، پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے. مولانا صحیح صاحب کہتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، اخلاق کی مشق ہے. کہ دوسرے جاتی کریں گے ہم صبر کریں گے، دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے.
کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. تو دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق، کہ اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا اسلوب، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. حسن اسلوب، یہ ہم دعوت والوں کو سمجھنے کی بات ہے. حسن اسلوب کہ اچھے اسلوب سے، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. مار کاٹ کی بات نہیں ہے، یہ رد کرنے کی بات نہیں ہے، تحقیر کی بات نہیں ہے، تردید کی بات نہیں ہے، تنقید کی بات نہیں ہے. اچھے ڈھنگ سے پیش کرو بات. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں فضائل تبلیغ میں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہہ رہا ہے زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرک اور زنا دونوں حرام ہیں. اور وہ زنا کی اجازت مانگے نبی سے، تو اس کو سمجھایا ہے. آپ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں حدیثوں میں، تو سمجھایا اس کو کہ زنا، کیا تم اپنی بیٹی سے کوئی زنا کرے اس کو پسند کرو گے؟ کہ نہ. کہ کوئی تمہاری ماں سے کرے وہ پسند کرے؟ نہ. کیا اپنے بہن خالہ کسی، تو بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اس کام کو اپنی بیٹی بیوی سے، تو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے. یہ حسن اسلوب کہلاتا ہے. یہ سنت پیغمبر ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. ہاں، مار کاٹ نہیں ہے اس کام میں، اپنے آپ کو بچھانا پڑے گا. حسن اسلوب کہ اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے دل میں سے نکال دے. تو دعوت بھی دی، دعا بھی دی، اس کو اپنا بنا لیا. نہیں تو زنا کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ یہ کیا کہ اسلوب ہے. یہ حسن اسلوب، یہ دعوت کے محاسن ہے، دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ کہ بات کو مثبت انداز سے پیش کرو. یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو. یہ نہیں کہ تم اس میں لگے ہوئے ہو. ہم لوگ امریکہ گئے 80 میں، سال رہے وہاں، کام نہیں تھا. ہم سے بات کرتے تھے، تو ایک دن وہاں کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے یہاں کوئی دنیا کی برائی تو بیان نہیں کی کہ دنیا مچھر کے برابر ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ہم نہیں کرتے، کہ ہم کو اچھا لگا. یہ کیوں کہ ہم تو یہاں دنیا کے لیے تو آئے ہیں. یا کون سے کھانا ہے کعبہ کی عبادت کے لیے ہمیں؟ یہ تو امریکہ ہے، تو ہم تو اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں. کوئی یہاں کر کے دنیا کی برائی کرے تو ہمیں ایسا نہیں لگتا. یعنی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو، ڈگریاں ان کو دلاتے ہو، تو جس طرح ان کو ڈگریاں دیتے ہو ان کو ایمان بھی سکھاؤ، تاکہ تمہارے بچے ایماندار بھی رہیں، سچے بھی رہیں، تمہارے تابع دار بھی رہیں. جہاں ڈگری لے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. جوڑ ملا کے بعد، نہیں تو اس کو برداشت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سمجھاتے ہیں. مشرکین جو ہیں وہ موت کے بعد زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو؟ دیکھو میں زمین پر پانی برساتا ہوں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کا سبزہ باہر نکل آتا ہے پانی برسنے سے. تو اس طرح مردہ زمین کو میں پانی برسا کر زندہ کرتا ہوں، ایسے زمین کے مردوں کو بھی میں اپنی قدرت سے زندہ کروں گا. کذالک الخروج، یہ نظیر بتائی کہ جس طرح یہ زمین اگا دیتی ہے مردہ زمین، ایسے مردے زمین میں سے نکلیں گے جیسے یہ نکلتے ہیں. مثبت انداز کہتے ہیں کذالک الخروج، ایسے زمین میں سے نکلو گے جیسے سبزہ نکلتا ہے. قرآن پڑھو، کیسا اسلوب ہے قرآن، حکیمانہ اسلوب کہ اپنے بات کو حکمت سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، ہمدردی سے سمجھاؤ.
محاسن دعوت مولانا سید کا صاحب ہم کو سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ محاسن ہے دعوت کی خوبیاں ہیں یہ.